السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اور آج جو ہے ہم ایلیمنٹ اور فیس آف کریکولم کو ڈسکس کریں گے، اور آج کا ہمارا ٹاپک ایلیمنٹ اور فیس آف کریکولم کے بارے میں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ایلیمنٹس اور فیس آف کریکولم کون سے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے جو ایلیمنٹ آف کریکولم کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایلیمنٹ اور فیسز کسے کہتے ہیں، ایلیمنٹس کسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایلیمنٹ ظاہر بات ہے عناصر یا عوامل کو کہتے ہیں، اور فیسز اور ایلیمنٹ جو ہے آپ فیسز بھی کہہ سکتے ہو، آپ ایلیمنٹ بھی کہہ سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، یہ سیم چیزیں ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے ایلیمنٹ اور فیس آف کریکولم کیا چیز ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے جو ہے کریکولم بنانے کے لیے کون سے ایسے عوامل یا عناصر ہے جن پر عمل پیرا ہونا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، جس کے بعد ایک اچھا نصاب تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ مطلب جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس 5 ایلیمنٹ اور فیس آف کریکولم جو ہمارے پاس ہے، ان کو آج ہم ڈسکس کریں گے، جو کہ ہمارے پاس دیر آر 5 key elements of curriculum development according to Herrick and Taylor۔ ٹیلر اور ہیرک جو ہمارے پاس ہے، ایجوکیشنسٹ ہے، ان کی اکارڈنگ کیا ہے، ہمارے پاس 5 ایلیمنٹس آف کریکولم ہے۔ سب سے پہلا جو ہمارے پاس ہے سچویشنل انالیسس، اور دوسرا ہمارے پاس ہے فارمولیشن آف آبجیکٹیوز، اور تیسرا ہمارے پاس ہے سلیکشن اینڈ آرگنائزیشن آف دی کانٹینٹ، اور 4 نمبر پہ ہمارے پاس ہے اسٹریٹجیز اینڈ میتھڈ آف ٹیچنگ، اور 5 نمبر پہ ہمارے پاس ہے ایویلویشن۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو ہے ہم سچویشنل انالیسس جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ کیا چیز ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تاکہ اس ٹاپک کے اوپر جو ہے آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ ایلیمنٹ اور فیس آف کریکولم جو ہے ان 5 چیزوں کو ہم مد نظر رکھ کر کیا کرتے ہیں، کریکولم نصاب کو بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ان 5 چیزوں کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے ایک کریکولم کو بناتے وقت۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے جو ہے سچویشنل انالیسس، یہ کیا چیز ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی صورتحال ہمارے پاس ہوتے ہیں ان کا کیا کرنا، جائزہ لینا۔ جس طرح کہ ہم ایک ایموشنل بھی ہو سکتا ہے، پولیٹیکل بھی ہو سکتا ہے، کلچرل بھی ہو سکتا ہے، ریلیجیس بھی ہو سکتا ہے، اور جیوگرافیکل کنڈیشن۔ ٹھیک ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ نصاب بنانا چاہتے ہو، ایک جو ہمارے پاس ایکسپرٹ ہوتا ہے، ایک ٹیچر ہوتا ہے یا ایجوکیشنسٹ ہوتا ہے، جب وہ نصاب بنانا چاہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، سب سے پہلے جس سکول کے لیے نصاب بنانا چاہتا ہے یا جس انوائرمنٹ کے لیے، جس جگہ کے لیے، وہاں کی جو ایموشنل کنڈیشن جو لوگوں کے ہے، اسٹوڈنٹس کے، ان کو مد نظر رکھ کر، پولیٹیکل جو کنڈیشن ہے ان کو مد نظر رکھ کر، کلچرل کنڈیشن ہے ان کو مد نظر رکھ کر، ریلیجیس کنڈیشن ہے ان کو مد نظر رکھ کر، اور جیوگرافیکل کنڈیشن ہے ان کو مد نظر رکھ کر ریسرچ کر کے کہ اس علاقے کے لیے، اس علاقے کے بچوں کے لیے کون سے مسائل ہے، کس طرح کا ان کے لیے نصاب بنانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ان چیزوں کو، اور ان کا کلچر کس طرح ہے، کلچر کو دیکھ کے، اور یہاں جیوگرافیکل کنڈیشن کیسی ہے اس کو ریسرچ کر کے، پھر جو ہے اس کے مطابق کیا کرنا ہے، آپ نے کریکولم کو تشکیل دینا ہے۔ ٹھیک ہے، سچویشنل انالیسس یہ چیز ہے۔
اور دوسرا ہمارے پاس ہے آبجیکٹیوز. دوسرا ایلیمنٹ ہمارے پاس ہے آبجیکٹیوز. کیا ہے؟ مقاصد جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ہمارے پاس جو ہے، اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کن مقاصد کے تحت کریکولم کو کیا تشکیل کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، یا کس مقصد کے تحت ہم کیا کر سکتے ہیں، نصاب کو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں، اور کن مقاصد کے تحت جو ہے ہم نصاب کو بناتے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر کن ایمز، گولز اینڈ آبجیکٹیو کو مد نظر رکھ کر کریکولم کو تشکیل دینا چاہیے. مطلب جو ہے، آپ سب سے پہلے جو ہے آپ نے انالیسس کیا. ٹھیک ہے، آپ نے تجزیہ کیا، آپ نے ریسرچ کیا اس جگہ کے اوپر. پھر آپ نے آبجیکٹیوز سیٹ کیے، گول سیٹ کیے کہ مجھے اس طرح کا کریکولم بنانا ہے. ٹھیک ہے، میرے آبجیکٹیو یہ ہے، مقاصد یہ ہے. ٹھیک ہے، ان کو مد نظر رکھ کر جو ہے کریکولم کو تشکیل دینا ضروری ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس سلیکشن اینڈ آرگنائزیشن آف دی کنٹینٹ. یہ کیا چیز ہے؟ ہمارے پاس جو مواد ہے، ٹھیک ہے، مواد، ہم کانٹینٹ کو مٹیریل بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ کس طرح کا مواد یا مٹیریل سلیکٹ کیا جائے کہ متعلقہ مقاصد کے حصول ممکن ہو سکے. مطلب جو ہے ہمیں کس طرح کا مٹیریل چوز کرنا ہے. ٹھیک ہے، اپنے جو آبجیکٹیو ہے، جو مقاصد ہے، ان کو کیا کرنے کے لیے، مطلب جو آپ نے مقاصد، جو آپ نے آبجیکٹیو رکھے ہیں، ان کے مطابق جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، کانٹینٹ اور مٹیریل کو کیا کرنا ہے، سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب سے ضروری چیز ہے. ٹھیک ہے، اور آپ نے اگر اس طرح کیا کہ آپ نے جو ہے، آپ کا جیوگرافیکل کنڈیشن اور آپ کا کلچر ڈیفرینٹ ہے، تو آپ کے آبجیکٹیو ڈیفرینٹ ہے، تو آپ ان کے اپوزٹ اگر آپ نے کانٹینٹ اس میں ایڈ کر دیا تو کیا ہوگا، یہ جو نصاب ہے یہ بہتر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سچویشنل انالیسس کے مطابق آپ نے آبجیکٹیوز بنانے ہوتے ہیں، اور آبجیکٹیو کے مطابق آپ نے کانٹینٹ اس میں ایڈ کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تھا ہمارے پاس تیسرا. اور چوتھا ہمارے پاس ہے اسٹریٹجیز اینڈ میتھڈس آف ٹیچنگ. سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ میتھڈالوجیز کو آپ کو پتہ ہوگا کہ کس طرح آپ نے کانٹینٹ بھی ایڈ کر لیا. آپ نے سب سے پہلے آبجیکٹیو سیٹ کر لیا، اس کے بعد کانٹینٹ بھی آپ نے بنا لیا. پھر اس کے بعد آپ نے اس کانٹینٹ کو پڑھانے کے لیے کون سی ایسی میتھڈالوجیز ہے ان کو یوز کرنا ہے. اس میتھڈالوجی کو ہم کہہ سکتے ہیں پڑھانے کا طریقہ کار بھی کہہ سکتے ہیں. اور اس میں ہمارے پاس ہے نصاب بناتے وقت کن کن طریقہ کار پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے کہ کانٹینٹ کو کس طرح ہم کامیابی سے پیش کر سکتے ہیں یا کامیابی سے پیش کیا جائے. مطلب جو ہے اس کا اپنے مقاصد کو کیا کرنا، حاصل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، ایسے ٹیچنگ میتھڈ ہم یوز کریں. جو ہم نے مقاصد رکھے تھے، جو ہم نے کانٹینٹ اس میں ایڈ کیا، اس کو کیا کرنے کے لیے، اس مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہو جائے، ہمارے لیے آسان ہو جائے. اس طرح کی ٹیچنگ میتھڈالوجی ہم یوز کریں تو ہمارے لیے بہتر ہوگا اور ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو یہ آبجیکٹیو، کانٹینٹ، میتھڈالوجی کیا ہے، کو ریلیٹڈ ہے ایک دوسرے سے. ٹھیک ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ظاہر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس سچویشنل
انالیسس کا تعلق آبجیکٹیو سے ہے، اور آبجیکٹیو اور سچویشنل انالیسس کا تعلق کانٹینٹ سے ہے، اور کانٹینٹ کا تعلق آبجیکٹیو سچویشنل انالیسس کانٹینٹ اور مٹیریل کا تعلق میتھڈالوجی سے ہے، اور میتھڈالوجی کانٹینٹ آبجیکٹیو اور سچویشنل انالیسس کا تعلق جو ہے ایویلویشن سے ہے. ٹھیک ہے، لاسٹ میں ہمارا کیا ہے، ہم ساری چیزیں کور کر کے بنا کے اینڈ میں جا کے ہم ایویلویشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایویلویشن کو ہم اسیسمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو ہے اس میں ہمارے پاس ایویلویشن جو ہے اس میں مدد دیتا ہے کہ ہم نے اپنے جو ہے میتھڈس ہو گئے، ہم کانٹینٹس ہو گئے، آبجیکٹیوز ہو گئے، کیا کہ ان چیزوں کو کس طرح لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے، کیا ہم نے ان 3 چیزوں کو یا ان 4 چیزوں کو بناتے وقت کوئی غلطی تو نہیں کی، ان کو تشکیل دیتے وقت ہم نے کوئی مسٹیک تو نہیں کیے، ان میں کیا ایسی جو ہے کمی بیشی رہی کہ ہمارا ایویلویشن جو ہے اچھا نہیں ہوا. تو یہ ایویلویشن کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ آیا ہم نے ایک بہترین نصاب بنایا ہے یا ہم نے ایک اچھا نصاب نہیں بنایا. ٹھیک ہے، تو پھر اور یہ ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ایویلویشن کرنے سے کہ آیا جو ہے ہمارے آبجیکٹیو صحیح تھے یا نہیں تھے، یا آیا ہم نے کانٹینٹ جس طرح ایڈ کیا وہ صحیح تھا یا نہیں. اور اس کے بعد جو ہے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آیا اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کو دیکھ کے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ نے کم مارکس لیے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ٹیچنگ میتھڈالوجی اچھی نہیں تھی، یا کانٹینٹ بہت مشکل تھا، یا آبجیکٹیوز جو ہے ہم نے صحیح سیٹ نہیں کیے، تو اس وجہ سے بچے نے صحیح پرفارمنس نہیں دی. تو ایویلویشن جو ہمارے پاس ہے، ایویلویشن کرنے کے بعد کریکولم بنانے والا اس طرح مطلب سوچتا ہے یا اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ کہ اس نے جو آبجیکٹیو، جو کانٹینٹ، جو میتھڈالوجیز میں کن کن نئے چیزوں کی جو ضرورت ہے، مطلب جو ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایویلویشن کرنے کے بعد کہ مزید اس نصاب کے اندر جو ایلیمنٹس ہے، آبجیکٹیوز ہے، کانٹینٹس ہے، میتھڈس ہے، ان میں مزید کون سی ایسی نئی چیزیں ہیں ان کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اور اس لیے جو ہے جو ہمارے پاس جو کریکولم پلانر ہے، ٹھیک ہے، اس کو یہ ساری چیزوں کا پتہ ہو جاتا ہے ایویلویشن کرنے سے کہ مجھے جب نیا جو نصاب بنانا ہے تو اس میں مجھے کون سی چیزیں ایڈ کرنی ہیں جو کہ بچوں کے لیے اچھی ثابت ہوں اور جو ہے ان کے لیے اچھے ہو. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد ایویلویشن کے بعد جب رزلٹ سامنے آ جاتا ہے بچوں کا، تو پھر ٹیچر کیا کرتا ہے، سوچتا ہے کہ مجھے ایسی کون سی نئی چیزیں ہیں، ان کو جو ہے نیا کریکولم بناتے وقت مجھے ان کو جو ہے نصاب میں ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس لیے یہ جو ہمارے پاس ایویلویشن ہے یہ ایک بہترین آسانیاں پیدا کرتا ہے کریکولم بنانے کے لیے. ٹھیک ہے، تو پھر اینڈ میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا ایویلویشن کو. یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کو ریلیٹ کرتی ہیں، اور جو ہے